اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں گے اس کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ذر ہے جو ان کی سب سے مشہور شناخت ہے۔ ان کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا اور وہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے غفاری ان کا نسبتی لقب ہے۔ بعض روایات میں انہیں شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا جاتا ہے، مگر ابو ذر ہی ان کی بنیادی کنیت اور تخلص ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی چند مسلمانوں میں سے ایک تھے جو پہلے رہزنی اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں توحید کی روشنی ڈالی تو وہ بت پرستی سے نفرت کرنے لگے اور نبوت کی خبر سن کر مکہ آئے، زمزم کے پانی پر گزارا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قرآن سنا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام لانے والے چوتھے یا پانچویں شخص تھے اور بیرون مکہ سے اسلام لانے والے پہلے مسلمان تھے۔ مشرکین نے انہیں شدید مار پیٹ کی، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی حفاظت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اسلام کو چھپا کر اپنے قبیلے میں واپس جائیں اور دعوت دیں، چنانچہ ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ غفار کو بخش دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ زہد و تقوی اور دنیا سے بے رغبتی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کے گھر میں صرف چند درہم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں متعدد احادیث ارشاد فرمائیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا اور وفادار شخص نہیں اٹھایا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، اللہ نے مجھے 4 صحابہ سے محبت کا حکم دیا، علی، ابو ذر، مقداد اور سلمان۔ تبوک کے سفر میں ان کی اونٹنی تھک گئی تو وہ پیدل چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ، یعنی اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا چلتا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زہد اور عاجزی کو دیکھنا چاہے تو ابو ذر کو دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دنیا کی طرف مائل ہونے اور مال کی تقسیم میں ناانصافی پر تنقید کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں شام جلاوطن کیا گیا، پھر ربضہ بھیج دیا گیا، وہاں تنہا رہے اور سنہ 32 ہجری میں وفات پائی۔ عمر تقریباً 80-85 سال تھی، بیوی اور ایک غلام کے علاوہ کفن تک نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ وہ تنہا مرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا جنہوں نے جنازہ پڑھایا اور دفن کیا۔ حضرت ابو ذر کی وفات جو ربضہ کے ویران علاقے میں ہوئی اور یہ تنہائی میں ہوئی تھی، پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ان کی تعریف اور فضیلت بیان کی۔ مشہور روایات میں حضرت علی نے فرمایا، وَآ ابو ذر علماً عجز الناس عنہ ثم اوقع علی سرہ فلم یخرج منہ شیئا، یعنی ابو ذر نے ایسا علم سینے میں جمع کیا جس پر لوگ عاجز تھے، پھر اسے اپنے سینے میں بند کر لیا اور اس میں سے کچھ نہ نکلا، یعنی انہوں نے علم کو چھپایا اور بیان نہ کیا۔ یہ روایت ان کی علم اور زہد کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابو ذر کو ربضہ جلاوطن کیا گیا تو حضرت علی نے انہیں ایک خطاب میں تسلی دی۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 130 سے ملتی جلتی روایات میں یوں ملتی ہے، ابا ذر انکا قد غضبت للہ فلک الرجاء ممن غضبت لہ، یعنی اے ابو ذر تم نے اللہ کے لیے غصہ کیا تو جس کے لیے غصہ کیا اس سے امید رکھو۔ یہ لوگ تم سے اپنی دنیا کے بارے میں خوف زدہ تھے اور تم ان سے اپنے دین کے بارے میں ڈرتے تھے۔ یہ کلمات ان کی وفات کے وقت کے بجائے جلاوطنی کے موقع پر تھے، مگر ان کی وفات کی خبر پر حضرت علی کی تعریف اور غم کی روایات معتبر مصادر میں موجود ہیں جو ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زندگی زہد، حق گوئی، غریبوں کی حمایت اور ظلم کے خلاف آواز کی زندہ مثال ہے۔ وہ آج بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان کی قیمت تنہائی بھی ہو سکتی ہے، مگر حق پر ڈٹ جانا اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ہمیں ان جیسا ایمان اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔